حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. نحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد في شان حبيب الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين. جس نام کے صدقے سے دعاؤں میں اثر ہے، جس نام کے صدقے سے دعاؤں میں اثر ہے، وہ نام عمر نام عمر نام عمر ہے، وہ نام عمر نام عمر نام عمر ہے. وہ صحن حرم اور وہ ایک اینٹ کا تکیہ، وہ صحن حرم اور وہ ایک اینٹ کا تکیہ، کیا تربیت سرور عالم کا اثر ہے، کیا تربیت سرور عالم کا اثر ہے. فقر ایسا کہ دیکھ کیسروں کسریٰ بھی سلامی، فقر ایسا کہ دیکھ کیسروں کسریٰ بھی سلامی، حکم ایسا کہ دریا بھی جھکائے ہوئے سر ہے، حکم ایسا کہ دریا بھی جھکائے ہوئے سر ہے، وہ نام عمر نام عمر نام عمر ہے. قطرہ کے گزر جاتا ہے اس دن سے ہر ایک غم، قطرہ کے گزر جاتا ہے اس دن سے ہر ایک غم، جس دن سے میرے ورد زباں نام عمر ہے، جس دن سے میرے ورد زباں نام عمر ہے. کعبے میں نماز آج ادا ہو کے رہے گی، کعبے میں نماز آج ادا ہو کے رہے گی،
خطاب کے بیٹے کی یہ آمد کا اثر ہے، خطاب کے بیٹے کی یہ آمد کا اثر ہے، جس نام کے صدقے سے دعاؤں میں اثر ہے۔ قرآن کی آیات یہ دیتی ہیں گواہی، قرآن کی آیات یہ دیتی ہیں گواہی، تقویٰ جسے کہتے ہیں وہ کردار عمر ہے، تقویٰ جسے کہتے ہیں وہ کردار عمر ہے۔ ہر سلسلہ فیض میں چمکے تیرے موتی، ہر سلسلہ فیض میں چمکے تیرے موتی، کوئی ہے مجدد تو کوئی گنج شکر ہے، کوئی ہے مجدد تو کوئی گنج شکر ہے۔ پھر آج ضرورت ہے تیری نوع بشر کو، پھر آج ضرورت ہے تیری نوع بشر کو، اس عہد کا مظلوم تیرا راہ نگر ہے، اس دور کا مظلوم تیرا راہ نگر ہے۔ وہ نام عمر، نام عمر، نام عمر ہے، وہ دور نہ پا کر بھی یہ نسبت کے نصیر آج، وہ دور نہ پا کر بھی یہ نسبت کے نصیر آج، بیعت تیرے افکار کی بردست عمر ہے، بیعت تیرے افکار کی بردست عمر ہے، جس نام کے صدقے سے دعاؤں میں اثر ہے، وہ نام عمر، نام عمر، نام عمر ہے۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب، حبیب خدا، تاجدار بطحا، قبلہ کونین، سرکار دو عالم، نور مجسم، حبیب کبریا، محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی پاک بارگاہ بے کس پناہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد، حاضرین محترم، آج 28 ذی الحج شریف ہے، اور آج ہی کا وہ دن ہے جس دن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ پر قاتلانہ حملہ ہوا تھا، اور پھر اسی حملے کی شدید ضربوں کی وجہ سے یکم محرم کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت واقع ہو گئی تھی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خلیفہ دوم، مسند خلافت کے تاجدار، اور وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے متعلق حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما فی السماء ملک الا وہو یؤقر عمرا، آسمان میں جو بھی فرشتہ ہے وہ عمر کا احترام کرتا ہے، آسمان کا ہر فرشتہ عمر کا احترام کرتا ہے۔ وما فی الارض شیطان الا وہو یفر من عمر، اور زمین میں جتنے بھی شیطان ہیں ہر شیطان عمر کو دیکھ کر بھاگ جاتا ہے، عمر سے بھاگتا ہے۔
تو جو کوئی ادب و احترام کے ساتھ حضرت عمر فاروق کا تذکرہ کرتا ہے، ذکر کرتا ہے، احترام کے ساتھ، ادب کے ساتھ، گویا کہ وہ اس کی نسبت آسمان کے فرشتوں کے ساتھ ہے، اور جو ذکر عمر سے بھاگتا ہے اس کی نسبت زمین پر بھٹکنے والے شیطانوں کے ساتھ ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو رب سے مصطفیٰ نے مانگ کر لی، یہی سرزمین مکہ ہزاروں سال پہلے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے دعا مانگی تھی، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم۔ اے اللہ، میں نے تیرا گھر بنا دیا ہے، اب اس گھر میں آنے والوں کو پاک کرنے والا رسول بھی عطا فرما۔ یہی سرزمین حرم جس میں اللہ کا خلیل اللہ سے، اللہ کے حبیب کو مانگ رہا ہے، اور صدیاں گزرنے کے بعد وہی سرزمین حرم ہے کہ جس میں اللہ کا حبیب اللہ سے عمر بن خطاب کو مانگ رہا ہے۔ اللہم اعز الاسلام بعمر او بعمر بن حشام، اے اللہ اسلام کو عمر بن خطاب یا عمر بن حشام، ان دونوں میں سے ایک عطا فرما۔ تو چونکہ پہلے زبان نبوت سے عمر کا نام آیا تو قدرت نے عمر کو ہی پاس کر دیا، قدرت نے عمر کو ہی پاس کر دیا۔ ادھر بدھ کا دن ہے اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عمر کو مانگ رہے ہیں، اور ادھر قریش مکہ کا جلوس، ان کی میٹنگ، ان کی کانفرنس یہ فیصلہ کر رہی ہے کہ آج اس نئے دین کا کام تمام ہونا ہی چاہیے۔ ادھر مصطفیٰ کے ہاتھ اٹھے ہوئے ہیں عمر کو مانگنے کے لیے، اور ادھر عمر نے ہاتھ اٹھا لیا تلوار کو تھامے ہوئے کہ میں نئے دین کو مٹا کے رہوں گا۔ یہ جمعرات کا دن تھا جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کی شمع کو گل کرنے کے لیے تلوار اٹھائے ہوئے گھر سے نکلے، اور اس سے پہلے اللہ کا محبوب اللہ سے عمر کو مانگ چکا تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے غصے میں لال پیلے ہوتے ہوئے مکے کی گلیوں کو، بازاروں کو طے کرتے ہوئے آ رہے ہیں، اور راستے میں حضرت سعد بن ابی وقاص سے ملاقات ہوتی ہے۔ پوچھا عمر بڑے غصے میں ہو، کدھر جا رہے ہو؟ تو بڑے تلخ لہجے میں جواب دیا کہ آج اس نئے دین کا کام تمام کر کے آؤں گا۔ تو حضرت سعد بن ابی وقاص نے کہا عمر نئے دین کا کام تو پہلے تمام کرنا، پہلے اپنے گھر کی تو خبر لے، پہلے اپنے گھر کی تو خبر لے۔ تیری بہن فاطمہ اور تیرا بہنوئی سعد دونوں اس نئے دین میں آ چکے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا راستہ بدل گیا، غصے کے تیور اور بڑھ گئے کہ یہ نیا دین میرے گھر تک کا پہنچا۔ سیدھے بہن کے گھر گئے، اور بہن اور بہنوئی دونوں، اور ساتھ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، یہ قرآن کی تلاوت کر رہے تھے۔ بہن قرآن پڑھ رہی تھی، بہن قرآن پڑھ رہی تھی، جس کا نام فاطمہ تھا۔ یہ بات بھی قابل غور ہے، حضرت عمر کی بہن کا نام بھی فاطمہ تھا، اور فاطمہ فاطمن سے بنا ہے، جس کا معنی ہے دور ہونا، علیحدہ ہونا، جدا ہونا۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کا نام بھی فاطمہ رکھا، اور پھر وجہ بتائی کہ انما سمیت ابنتی فاطمہ
لأن اللہ تعالی منجیہا ومحبیہا عن النار، میں نے اپنی بیٹی کا نام فاطمہ اس لیے رکھا ہے کہ میری بیٹی کو اور اس میری بیٹی کا احترام کرنے والوں کو خدا دوزخ کی آگ سے دور رکھے گا۔ تو ایک فاطمہ وہ ہے جس نے تمام امت محمدیہ کو دوزخ سے بچا لیا، جس نے تمام امت محمدیہ کو دوزخ سے بچا لیا۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، حضرت امام حسن علیہ السلام حضرت امام حسین کے بڑے بھائی، اور مدارج النبوہ میں یہ روایت منقول ہے۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ والدہ ساری رات اپنے رب کی بارگاہ سے گڑ گڑاتی رہتی، مانگتی رہتی، دعائیں کرتی رہتی، اور میں توجہ سے سنتا رہتا کہ عشاء کے بعد سے لے کر فجر کے وقت تک ساری رات مانگی جانے والی دعاؤں میں سارے الفاظ مصطفیٰ کی امت کے لیے ہوتے تھے، اپنے لیے کچھ نہ ہوتا تھا۔ امت مصطفیٰ کے لیے ہوتے تھے، اپنے لیے کچھ نہ ہوتا تھا۔ تو میں نے عرض کی امی جان ساری رات جو جاگتی ہیں کچھ تو اپنے لیے بھی مانگ لو، ساری رات جو جاگتی ہیں کچھ تو اپنے لیے بھی مانگ لو۔ تو جواب یہ ملتا کہ بیٹا پہلے امت کا حق ہے، وہ حق تو ادا کر لوں، اپنے لیے بعد میں مانگوں۔ پہلے امت کا حق ہے، وہ حق تو ادا کر لوں۔ آج اگر امت فاطمہ کے شہزادوں کا ذکر کرتی رہے تو کبھی بھی حق ادا نہیں ہوگا، کیونکہ تیرے تذکروں سے قبل، تیری محبتوں سے پہلے، تجھے اس کائنات میں وجود ملنے سے پہلے اس خانوادہ اہل بیت نبوت نے تیری محبتوں کی قیمت ادا کر دی ہے۔ وہ پہلے تیرے لیے جاگے ہیں، انہوں نے تیرے غم میں پہلے آنسو بہائے ہیں، ساری رات گڑ گڑا کر اللہ رب العزت سے مانگتی رہی، اور سب کچھ مصطفیٰ کی امت کے لیے مانگا، اپنے لیے کچھ نہ مانگا۔ تو وہ فاطمہ جس نے اپنے سجدوں کی وجہ سے، اپنے آنسوؤں کی وجہ سے امت مصطفیٰ کو دوزخ سے بچا لیا، اور ایک فاطمہ عمر کی بہن ہے کہ جس نے قرآن پڑھ کر عمر کو، اپنے بھائی کو دوزخ کی آگ سے بچا لیا، دوزخ کی آگ سے بچا لیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب غصے کے ساتھ لال پیتے ہوئے گھر میں داخل ہوئے تو حضرت خباب تو چھپ گئے، بہن اور بہنوئی سے پوچھا کیا پڑھ رہے تھے؟ کہنے لگے کچھ نہیں، بس باتیں کر رہے تھے۔ حضرت عمر نے فرمایا نہیں، مجھے بتاؤ تم کیا پڑھ رہے تھے؟ میں نے کہا نہیں دکھائیں گے تجھے وہ کیا پڑھ رہے تھے، کیونکہ وہ صحیفہ پاک ہے اور تو ابھی مشرک ہے، تو ابھی پاکیزگیوں کے دائرے میں داخل بھی نہیں ہوا، نہیں دکھائیں گے۔ مجھے پتا چلا ہے کہ تم نے دین بدل لیا۔ تو حضرت فاطمہ بولی کہ عمر اگر حق تیرے دین میں نہ ہو تو ہم دین نہ بدلیں، جہاں ہمیں حق نظر آئے ہمیں تو ادھر جانا چاہیے۔ اب غصے میں آ کر حضرت عمر نے تماچا مارا بہنوئی کو، چھڑانے کے لیے آگے ہوئی بہن، وہ تماچا بہن کو لگا اور سر زخمی ہوا، سر سے خون بہنے لگا۔ تو حضرت فاطمہ جو آج تک اپنے بھائی کے سامنے سر نہ اٹھاتی تھی، آج آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہتی ہیں کہ بھائی تو ہماری جان تو لے سکتا ہے لیکن دل سے ایمان نہیں لے سکتا۔ جان تو جا سکتی ہے، جان تو جا سکتی ہے، جو چھڑ دے وہاں دنیا ہو جاندہ گزارا، محمد نو چھڑیاں گزارا نہیں ہوندا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بھائی جان تو جا سکتی ہے لیکن ایمان نہیں جا سکتا۔ اب حضرت عمر فاروق سوچنے پر مجبور ہو گئے کہ وہ کیسا دین ہے جس نے بزدلوں میں جرت بھر دی ہے کہ یہ بہن تو میرے سامنے کبھی بولا نہیں کرتی تھی، سر نہیں اٹھاتی تھی، آج
اپنی حق کی آواز کو میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بول رہی ہے. وہ کیسا دین ہے جو کمزوروں کو زور دیتا ہے، جو بے کسوں کو کس دیتا ہے، بے نواؤں کو دوسروں کا سہارا بناتا ہے، جو اپنے اظہار ما فی ضمیر کی جرت دیتا ہے. فرمایا دکھاؤ، مجھے بھی پڑھنے کے لیے دو. تم کیا پڑھ رہے تھے؟ اب جب لہجے میں تبدیلی دیکھی تو بہن نے کہا نہیں عمر، لا یمسہ الا المطہرون، قرآن کو پاکیزگی کے بغیر ہاتھ نہیں لگایا جا سکتا. غسل کیا، ہاتھ دھوئے، وضو کیا، پاک صاف ہوئے، فرمایا اب تو دو. اب جب قرآن پاک کا صحیفہ دیا، سورہ طٰہٰ کی آیتیں پڑھتے جاتے تھے اور عمر کی آنکھیں روتی جاتی تھی، آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے. آخر وہ وقت بھی آیا کہ کہا بہن مجھے بھی مصطفیٰ کی بارگاہ میں لے چلو، مجھے بھی، بولیے، مجھے بھی مصطفیٰ کی بارگاہ میں لے چلو. اور یہاں کسی شاعر نے بہت اچھا نقشہ کھینچا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں آیا سا مارن دی، آیا میں سا خاطر مارنے دی، مینو مار دے لے چلو. آیا مارن دی خاطر سا میں پاپی، مینو مار دے لے چلو. ایویں عمر دی عمر برباد ہو سی، جتھے عمر سوار دے لے چلو. ایویں عمر دی عمر برباد ہو سی، جتھے عمر سوار دے لے چلو. آیا مارن دی خاطر سا میں پاپی، مینو مار دے لے چلو. جتھوں چنے نے تساں وی پھل نوری، مینو اس گلزار وچ لے چلو. گل پا پلو وانگ مجرماں دے، مینو شاہی دربار وچ لے چلو. گل پا پلو وانگ مجرماں دے، مینو شاہی دربار وچ لے چلو. آیا مارن دی خاطر سا میں پاپی، مینو مار دے لے چلو. ایویں عمر دی عمر برباد ہو سی، جتھے عمر سوار دے لے چلو. جب حضرت عمر بن خطاب کی یہ تبدیلی دیکھی تو چھپے ہوئے حضرت خباب بھی باہر آ گئے. کہنے لگے عمر تجھے مبارک ہو، کیونکہ آج تیرا انداز بدلا ہے، اور کل میں نے مصطفیٰ کے اٹھے ہوئے ہاتھ دیکھے ہیں کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے تھے اللہم اعز الاسلام بعمر بن خطاب او عمر بن حشام. یا اللہ اسلام کو عمر بن خطاب یا عمر بن حشام سے عزت عطا فرما، غلبہ عطا فرما. لہذا تو خود نہیں آ رہا بلکہ تجھے تو مصطفیٰ نے مان کر لیا ہے. دعائے مصطفیٰ فاروق اعظم، عطائے کبریا فاروق اعظم. دعائے مصطفیٰ فاروق اعظم، عطائے کبریا فاروق اعظم. خدا سے مصطفیٰ نے ان کو مانگا، خدا سے مصطفیٰ نے ان کو مانگا، نبی کا مدعا فاروق اعظم، نبی کا مدعا فاروق اعظم. اللہ رب العزت سے مصطفیٰ نے حضرت فاروق اعظم کو مانگ لیا تھا. اسی لیے جب حضرت خباب باہر نکلے، اب حضرت عمر بن خطاب، حضرت خباب، حضرت سعد اور حضرت فاطمہ، تین نہیں بلکہ چاروں
مصطفیٰ کی بارگاہ میں جا رہے ہیں، مصطفیٰ کی بارگاہ میں جا رہے ہیں. اب پہلے سے پیغام پہنچ چکا ہے، یا رسول اللہ عمر آ رہا ہے. یا رسول اللہ بولو. حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے آنے دو، اگر تو نیت خیر سے آیا ہے تو بہت اچھا، اور اگر برے ارادے سے آیا ہے تو پھر میں اپنی تلوار نہیں اٹھاؤں گا بلکہ عمر کی تلوار سے عمر کا کام تمام کروں گا. امیر حمزہ بھی تو چچا رسول تھے، امیر حمزہ بھی تو سید الشہداء ہے، امیر حمزہ بھی تو اللہ کے شیر تھے. فرمایا اگر عمر آ رہا ہے تو آنے دو. وہ عمر کا سردار ہے، وہ عرب کا سردار ہے، پورے قریش میں عمر کے روب اور دبدبے کی دھاک ہے. لیکن امیر حمزہ تیری جرتوں کو سلام. فرمایا آنے دو عمر کو، اگر نیت خیر ہے تو ٹھیک، اگر برا ارادہ لے کر آیا ہے تو اسی کی تلوار سے اس کا کام تمام کروں گا، اسی کی تلوار سے اس کا. اور ادھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو بشارت دی. کسی نے اس کو اپنے لفظوں میں بیان کیا کہ مبارک ہو مسلمانوں عمر ابن خطاب آیا، عمر ابن خطاب آیا. مبارک ہو، مبارک ہو مسلمانوں عمر ابن خطاب آیا، عمر ابن خطاب آیا. مبارک ہو مسلمانوں عمر ابن خطاب آیا، عمر ابن خطاب آیا. خدا سے میں نے مانگا تھا دعاؤں کا جواب آیا، عمر ابن سب مل کر بولو مبارک ہو، مبارک ہو مسلمانوں عمر ابن خطاب آیا، عمر ابن خطاب آیا. خدا سے میں نے مانگا تھا دعاؤں کا جواب آیا، عمر ابن. نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے جو اس وقت سقیفہ بنی ساعدہ میں تھے، اس غار سے نکلے اور باہر آئے. اس گھاٹی کا نام دار ارقم تھا. دار ارقم سے باہر نکلے اور باہر آ کر حضرت عمر بن خطاب کو راستے میں ملے، گھاٹی سے باہر نکل کر ملے. جب عمر آئے تو چہرہ جھکا ہوا ہے، رو رو کر آنکھیں سوجی ہوئی ہیں اور کندھوں کے پٹھے کانپ رہے ہیں، آنکھیں رو رو کر سرخ ہو چکی ہیں. حضرت عمر بن خطاب کو کندھے سے پکڑا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ہلایا. فرمایا عمر حق راستے کو کیوں نہیں قبول کرتے، حق پہ کیوں نہیں آتے؟ تو حضرت عمر بن خطاب نے اسی وقت قدموں میں گر کر کہا یا رسول اللہ آ تو گیا ہوں، آ تو بولو آ تو گیا ہوں. کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گئے. مسلمان ہو کر اب عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسلام حق ہے؟ فرمایا حق ہے. یہ خدا کا دین ہے؟ فرمایا خدا کا دین ہے. فرمایا نماز خدا کی عبادت ہے؟ فرمایا ہاں نماز خدا کی عبادت ہے. فرمایا پھر چھپ کر کیوں پڑھے؟ آج مکے کی سین میں پڑھیں گے. کعبے میں نماز آج ادا ہو کے رہے گی، کعبے میں نماز آج ادا. مل کر پڑھیں کعبے میں ادا، کعبے میں نماز آج ادا ہو کے رہے گی، کعبے میں نماز آج ادا ہو کے رہے گی. خطاب کے بیٹے
اثر ہے۔ خطاب کے بیٹے کے آنے پر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کی 2 لائنیں بنائیں۔ ایک لائن پر حضرت امیر حمزہ کو آگے کیا، دوسری لائن پر حضرت عمر بن خطاب کو آگے کیا، اور دونوں لائنوں کی قیادت کرتے ہوئے درمیان میں مصطفیٰ کریم چل رہے ہیں۔ اس شان سے مسلمان اس گھاٹی سے نکلے اور صحن حرم میں آئے۔ جب مشرکوں نے دیکھا کہ ایک طرف حضرت امیر حمزہ ہیں، دوسری طرف حضرت عمر بن خطاب ہیں، تو وہ کہنے لگے کہ آج آدھے مشرک ختم ہو گئے، آج آدھے مشرک، آج ہماری آدھی قوم ختم ہو گئی ہے۔ عمر کا جانا آدھی قوم کا جانا تھا، اور عین اس وقت جب حضرت عمر بن خطاب نے اسلام قبول کیا، اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں سورہ انفال کی 64 نمبر آیت کو نازل کیا، فرمایا یا ایھا النبیو، اے غیب کی خبریں دینے والے، اے غیب کی، حسبک اللہ، تجھے اللہ کافی ہے، تیرے لیے، سب بولو، تیرے لیے اللہ رب العزت نے مصطفیٰ کو فرمایا محبوب تیرے لیے اللہ کافی ہے۔ وہاں صحابہ بھی تو تھے اس وقت جب حضرت عمر نے اسلام قبول کیا، تو ان سے پہلے 39 صحابہ کرام ایمان میں داخل ہو چکے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے سب کو نہیں کہا کہ حسبکم اللہ، تمہارے لیے اللہ کافی ہے، نہیں، فرمایا اے نبی تیرے لیے اللہ کافی ہے۔ اے نبی، بولو، آج سارے کہہ رہے ہیں، اب سب کہہ رہے ہیں کہ میرے لیے اللہ ہی کافی ہے، اللہ ہی کافی ہے، کہتے ہیں نا، میرے لیے اللہ ہی کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے میں مصطفیٰ، میں صرف تیرے لیے کافی ہوں۔ اور سورہ توبہ کے آخری آیت میں فرمایا محبوب تو کیا، فقل حسبی اللہ، فإن تولوا، اگر یہ لوگ تیرا ساتھ چھوڑ جائیں، اگر یہ لوگ تیرے حکم کی پیروی نہ کریں، اگر یہ لوگ تیرے ساتھ مشرکین اور منافقین کے ساتھ جنگ پر آمادہ نہ ہوں، اگر یہ لوگ اپنے تیر اور تلوار کے ساتھ تیرا ساتھ نہ دیں، تو اے محبوب تو کہہ، اعلان کر دے کہ اگر ان لوگوں کو اعلان کر دے جہاد کی ضرورت ہے تمہیں شہادت پانے کے لیے، مجھے تمہارے تیر و تفنگ کی ضرورت نہیں، حسبی اللہ، میرے لیے اللہ ہی کافی ہے، میرے لیے اللہ ہی کافی ہے، جس کے لیے 5,000 فرشتے مدد کے لیے اترے، اور فرشتوں نے آج تک کبھی کسی نبی کے لیے جنگ نہیں کی، لشکری نہیں بنے۔ اگر کسی قوم کو ہلاک کرنا ہوتا تو ہزاروں فرشتے نہ آتے، ایک ہی فرشتہ آتا اور پوری قوم کو ہلاک کر کے چلا جاتا، برباد کر کے چلا جاتا۔ اور بدر میں 5,000 فرشتے آئے، پھر وہ مسلح فوجی بن کر آئے، پھر وہ گھوڑوں پر سواری کر کے آئے۔ وہ کیوں لشکری بن کر آئے تھے؟ میرے اللہ نے یہی تو دکھانا تھا کہ محبوب اگر سلیمان کو میں نے جنات کا لشکر دیا تھا تو تجھے میں نے فرشتوں کا لشکر دیا، فرشتوں کا لشکر دیا ہے، اور یہ دکھانا تھا کہ یہ لوگ یہ بھول جائیں کہ ہماری تلواروں کی نبی کو ضرورت ہے، بلکہ نبی تو تمہیں موقع دے رہا ہے تاکہ شہادت کے ذریعے درجے پا لو، تمہارا نام باقی رہے، تمہیں مرتبے مل جائیں، تمہیں عزتیں مل جائیں۔ اور اے محبوب اگر یہ لوگ تیرا ساتھ نہ دیں، فقل حسبی اللہ، تو کہہ دے کہ میرے لیے اللہ ہی کافی ہے، میرے لیے اللہ ہی کافی ہے۔ خدا نے کہا حسبک اللہ، محبوب میں تیرے لیے کافی ہوں، اور فرمایا تو کہہ کہ میرے لیے اللہ ہی کافی ہے۔ کسی صحابی نے بھی یہ لفظ بولا تھا، حضرت ابو بکر صدیق نے، لیکن انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میرے لیے اللہ کافی ہے، بلکہ فرمایا میرے لیے اللہ اور اس کا رسول کافی ہے۔ بولو، میرے لیے اللہ اور اس کا، صرف اللہ کافی ہے مصطفیٰ کے لیے، اور مصطفیٰ کے سوا جتنی مخلوق ہے وہ ساری مخلوق کو
جہاں خدا کی ضرورت ہے وہاں دامن مصطفیٰ کی ضرورت ہے. جہاں خدا کی ضرورت ہے وہاں دامن مصطفیٰ کی ضرورت ہے. ایک مثال سے سمجھ لیں کہ سورج کی شعاعیں زمین پر نہ پہنچیں انسانی زندگی ختم ہو جائے گی. لیکن سائنس کہتی ہے کہ زمین اور سورج کے درمیان ایک اوزون کی تہ ہے. اوزون کی تہ ہے. وہ کیا کرتی ہے کہ سورج کی جو مضر شعاعیں ہیں ان کو زمین پر آنے سے روکتی ہے. ان کو زمین پر آنے سے روکتی ہے. اگر سورج کی شعاعیں اپنی اصل حالت پر زمین پہ آ جائیں تو انسانی زندگی پھر ختم ہو جائے. انسانی زندگی بیماریوں کی وجہ سے، تپش کی وجہ سے اور اس کے زہریلے اثرات کی وجہ سے. تو زمین والوں تمہیں سورج کی بھی ضرورت ہے لیکن ساتھ ساتھ اوزون کی تہ کی بھی ضرورت ہے. اگر سورج نہ ہو تمہیں روشنی نہ ملے، تمہیں حرارت نہ ملے، سردی اور جراثیم تمہیں ہلاک کر دیں، بیماریاں اور الرجیکل بیماریاں تمہاری زندگی کو مفلوج کر دیں. لیکن اگر اوزون کی تہ نہ ہو تو سورج کی تپش تمہیں ہلاک کر دیں، سورج کے زہریلے اثرات تمہیں ہلاک کر دیں. تو زمین والوں تمہیں سورج کی بھی ضرورت ہے اور اوزون کی تہ کی بھی ضرورت ہے. اسی طرح اللہ کے علاوہ تمام مخلوق کو خدا کی رحمت کی بھی ضرورت ہے، مصطفیٰ کے دامن کی بھی ضرورت ہے. پہلی قومیں ہلاک ہو گئیں کیونکہ اللہ رب العزت تو قہار بھی ہے، جبار بھی ہے. قہار ہے، جبار ہے، وہ گرفت ان بطش ربک لشدید، اس کی پکڑ اور اس کی گرفت سے کوئی بچ نہیں سکتا. جب اللہ رب العزت کے سخت احکام زمین پر وارد ہوتے تو مصطفیٰ کے سجدوں کی وجہ سے ان میں نرمی پیدا ہو جاتی. فرمایا محبوب تیرے لیے اللہ کافی ہے. وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور مومنوں میں سے اب جس نے تیری پیروی کی ہے نا یہ تیرے لیے کافی ہے. اور جس نے تیری پیروی کی ہے بولو، اور وہ کون تھا جس نے ابھی پیروی کی ہے؟ وہ کون تھا؟ یہ آیت تو نازل ہوئی حضرت عمر کے ایمان لانے پر. تو پھر ماننا پڑے گا کہ خدا کہہ رہا ہے اے میرے حبیب تیرے لیے خدا کافی ہے اور میرا عمر کافی ہے. تیرے لیے میرا عمر کافی ہے. دو لائنیں بنائیں اور دونوں لائنوں میں کی قیادت کرتے ہوئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحن حرم میں آئے. اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مستدرک میں یہ حدیث ہے، ابن ماجہ میں بھی ہے، طبقات ابن سعد میں بھی یہ روایت مذکور ہے. حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَقَدِ اسْتَبْشَرَ أَهْلُ السَّمَاءِ بِإِسْلَامِ عمر. جب عمر نے اسلام قبول کیا تھا تو صرف مسلمانوں نے نعرہ تکبیر بلند نہیں کیا تھا بلکہ آسمان کے فرشتوں نے بھی اسلام لانے کی خوشیاں منائی تھی. حضرت عمر کے اسلام لانے کی خوشیاں آسمان کے فرشتوں نے بھی بنائی تھی. اور حضرت فاروق اعظم جب آئے تو آتے ہی کعبے میں نماز ادا کر دی. آتے ہی کعبے میں، کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ زیادہ جرأت والے تھے؟ عام لوگوں کے ذہنوں میں خیالات ڈالے جاتے ہیں اغیار کی جانب سے کہ دیکھو عمر آئے تو کعبے میں نماز ہوئی، ہم امیر حمزہ موجود ہیں تب کسی کو جرأت نہیں ہوئی، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں کسی کو جرأت نہیں ہوئی. ہاں جرأت تو تب بھی تھی اور حضرت عمر فاروق کو یہ جرأت دینے والے بھی خود مصطفیٰ ہیں. یہ جرأت دینے والے بھی خود مصطفیٰ ہیں. اور یہ اقرار دوسرے نہیں خود زبان عمر کرتی ہے، خود زبان عمر کرتی ہے. جب وہ اپنی خلافت کے زمانے میں ایک جنگل کے قریب سے گزرے تھے تو اپنے ساتھیوں سے روتے ہوئے کہنے لگے تھے کہ ساتھیوں کبھی وہ دن تھے کہ میرا چچا مجھے اونٹ چرانے کے لیے بھیجتا تھا اور شام تک میں اونٹوں کو اکٹھا کرتا رہتا، میں اونٹوں کو اکٹھا نہیں رکھ سکتا تھا، اور ہر روز شام کو جب گھر جاتا
تو چچا سے پٹائی ہوتی کہ عمر تو کیسا چرواہا ہے، تجھ سے اونٹوں کی نگاہ بانی بھی نہیں ہوتی، تجھ سے اونٹ اکٹھے نہیں رکھے جاتے۔ میں تو وہ اونٹ ہوں، میں تو وہ عمر ہوں جس سے چند اونٹ اکٹھے نہیں کیے جاتے تھے، اور آج 22 لاکھ مربع میل ایریے پر میں حکمرانی کر رہا ہوں۔ 22 لاکھ مربع میل رقبے پر میری حکومت ہے۔ ارے میں تو وہ عمر ہوں جو اونٹوں کو اکٹھا نہیں رکھ سکتا تھا، یہ عمر تو مصطفیٰ کے قدموں سے بنا ہے۔ دور تھے تو زندگی بے رنگ تھی، بے کیف تھی، سب مل کر بولیں، دور تھے تو زندگی بے رنگ تھی، بے کیف تھی، تیرے قدموں میں پڑے تو زندگی اچھی لگی، تیرے قدموں میں پڑے تو زندگی اچھی لگی، تیرے قدموں کیسری اچھی لگی نا خسروی اچھی لگی، کیسری اچھی لگی نا خسروی اچھی لگی، ہم فقیروں کو مدینے کی گلی، ہم فقیروں دور تھے تو زندگی بے رنگ تھی، بے کیف تھی، دور تھے تو زندگی بے رنگ تھی، بے کیف تھی، یا رسول اللہ تیرے قدموں میں پڑے تو زندگی اچھی لگی، جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا، جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا، یا رسول اللہ تو نے مجھے خرید کر انمول کر، میں تو وہ عمر ہوں جس سے چند اونٹ نہیں سنبھالے جاتے تھے، اور آج 22 لاکھ مربع میل کو میں سنبھالے ہوئے ہوں۔ کسی بھیڑیے کی بھی جرت نہیں ہے کہ جنگل میں چرنے والی بھیڑ کو شکار کر لے، ایسا عدل اور ایسا انصاف ہے۔ سرزمین مکہ کی زمین میں یہ جرت نہیں ہے کہ وہ بلا وجہ کپا سکے، ایسا نظام عدل ہے عمر کا، اور دریائے نیل میں جرت نہیں ہے کہ وہ پانی اپنا روک سکے، پر پانی اپنا فقر ایسا کہ دیکھ کیسر و کسرا بھی سلامی، حکم ایسا کہ دریا بھی جھکائے ہوئے سر ہے۔ یہ تبدیلی کیسے آئی؟ عمر تو وہ ہے جو گلی میں جا رہا تھا، عمر تو وہ ہے جو گلی میں جا رہا تھا اور اسے پتہ نہیں تھا، مکے میں رہ کر پتہ نہیں تھا کہ میری بہن میرا گھر میں اسلام آ چکا ہے، مکے میں رہ کر مکے میں موجود اپنی بہن کے گھر کی خبر، اور آج مدینے میں کھڑا ہو کر ساریہ کو پہاڑوں میں نہامت میں بتا رہا ہے کہ دشمن پہاڑوں کے پیچھے سے آ رہا ہے۔ میں تو وہ تھا کہ جس کے سر پہ شیطان سوار تھا اور میں مصطفیٰ کو قتل کرنے جا رہا تھا، میں تو وہ تھا جس پر شیطان سوار تھا، اور آج میری یہ شان ہے کہ جس راستے پہ شیطان مجھے دیکھ لے شیطان وہ راستہ بدل دیتا ہے۔ تو عمر فاروق لوگوں کو بتاتے تھے کہ لوگوں یہ جو میرا رنگ ہے روپ ہے، یوں ہی بے سبب نہیں دوستو، یہ جو میرا رنگ ہے روپ ہے، یوں ہی بے سبب نہیں دوستو، یہ جو میرا رنگ ہے روپ ہے، یوں ہی بے سبب نہیں دوستو، میرے سلسلے میرے خوشبوؤں سے ہیں سلسلے، میری نسبتیں ہیں غلاب سے، میرے خوشبوؤں سے ہیں سلسلے، میری نسبتیں ہیں غلاب سے۔ فرمایا یہ میرے اندر جتنی خوبیاں آئی ہیں یہ مصطفیٰ کے قدموں سے آئی ہیں۔ تو جس نے عمر کو عمر بنایا
کیا وہ صحن حرم میں جا کر نماز نہیں پڑھ سکتے تھے؟ بولو، پڑھ سکتے تھے، لیکن مصطفیٰ نے یہ عظمت عمر کے لیے سنبھال کے رکھی تھی. یہ عمر نے نبی کا کام نہیں کیا، بلکہ نبی نے عمر کو اس کا حصہ دیا ہے. نبی نے عمر کو اس کا حصہ دیا ہے. فرمایا چچا جان آپ امیر حمزہ ہیں، آپ سید الشہداء ہیں، آپ ام رسول ہیں، آپ میرے چچا ہیں، لیکن یہ خوبی میں نے اپنے عمر کے لیے امانت رکھی ہے. سو عمر آئے، صحن حرم میں نماز ہوئی، کفر، شرک اور ایمان کے درمیان فرق پڑ گیا، تو میرے نبی نے فرمایا عمر تو فاروق بن گیا. اے عمر، بولو عمر تو فاروق بن گیا. اور اسی طرح حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ پھر ایسے سلسلے پھوٹے کہ یہ فیض آپ کی اولاد میں صدیوں تک جاری رہا اور اب بھی جاری ہے. حضرت مجدد الفسانی، حضرت مجدد الفسانی، شیخ احمد سرہندی، یہ حضرت فاروق اعظم کی اولاد سے ہیں، فاروق اعظم کی. اور فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ، چشتیوں کے بادشاہ، آپ بھی حضرت عمر فاروق کی اولاد سے ہیں. اسی لیے پیر نصیر الدین نصیر نے کہا تھا نا کہ ہر سلسلہ فیض میں چمکے تیرے موتی، کوئی ہے مجدد تو کوئی گنج شکر ہے، کوئی ہے مجدد تو کوئی گنج شکر ہے. یہ مجدد پاک وہ بھی حضرت عمر بن خطاب کی اولاد سے ہیں، اور حضرت فرید الدین گنج شکر وہ بھی عمر بن خطاب کی اولاد سے ہیں، جن کا عرس یکم محرم سے شروع ہو رہا ہے، جن کا عرس یکم محرم سے شروع ہو رہا ہے، جنہوں نے ساری اس ہندوستان میں، اور صرف ہندوستان ہی نہیں بلکہ جہاں جہاں بھی قدم دھرے وہیں پر اسلام کا بوٹا روشن کر دیا، اسلام کا چراغ روشن کر دیا، اسلام کی روشنیاں پھیلا دی. اور کیوں نہ پھیلاتے، آخر اس باپ کے بیٹے ہیں جس کے متعلق حضرت علی المرتضیٰ نے فرمایا کہ سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے نبی کو فرماتے ہوئے سنا کہ کملی والے محبوب فرماتے ہیں کہ عمر بن خطاب سراج و اہل الجنت ہے. یہ صرف دنیا کا چراغ نہیں بلکہ جنتیوں کا بھی چراغ عمر بن خطاب ہے، جنتیوں کا بھی چراغ عمر بن خطاب ہے. جب یہ خبر حضرت عمر بن خطاب کو پہنچی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اکتب لی، اے علی یہ جو روایت تم کر رہے ہو مصطفیٰ سے، یہ مجھے لکھ کر دو گے؟ بولو لکھ کر دو گے؟ تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ، کیوں نہیں لکھ کر دوں گا، لکھ کر دیتا ہوں. حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لکھ کر دیا کہ میں ضامن ہوں، علی ضامن ہے، جس کو نبی نے کہا کہ میں علم کا شہر ہوں، علی دروازہ ہے. وہ علی کہتے ہیں میں ضامن ہوں کہ میں نے سنا مصطفیٰ سے کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ عمر بن خطاب جنتیوں کا چراغ ہے، جنتیوں کا. لکھ کر حضرت عمر کو دیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ خط لیا اور خط لے کر فرمایا اجعلوها فی کفنی، جب میں فوت ہو جاؤں تو یہ ٹکڑا کاغذ کا، یہ علی کی ضمانت میرے کفن میں رکھنا، یہ علی کی ضمانت میرے کفن میں رکھنا. اور علی کو ماننے والوں، علی سے محبت کا دعویٰ کرنے والوں، علی تو کہہ رہا ہے کہ عمر جنتیوں کا چراغ ہے، علی تو کہہ رہا ہے کہ عمر جنتیوں کا، اور لکھ کر زمان دے رہا ہے. ایک مرتبہ حضرت علی، حضرت حسن، حضرت امام حسین علیہ السلام سب جا رہے تھے، راستے میں حضرت عمر بن خطاب ملے اور خلافت کی ذمہ داریوں کا تذکرہ چھڑا. حضرت عمر بن خطاب رو پڑے، عمر فاروق رو پڑے کہ ذمہ داری بہت بھاری ہے، کندھے جواب دے چکے ہیں. حضرت علی آپ کے عدل و انصاف کی باتیں کرنے لگے. حضرت علی، اے عمر تو ٹھیک جا رہا ہے، تو نے عدل اور انصاف قائم کر دیا ہے. اور حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین یہ دونوں بھی دلاسا دیتے ہوئے حضرت عمر بن خطاب کے عدل و انصاف کا ذکر کرنے لگے
تو حضرت عمر بن خطاب نے موقع کو غنیمت جانا اور شہزادوں سے فرمایا اے حسن اور حسین، اے علی کے شہزادوں، اے نبی کے بیٹو، کیا قیامت والے دن اللہ کی بارگاہ میں گواہی دو گے کہ عمر نے عدل قائم کیا تھا؟ اب بات قیامت کے دن کی آئی، اب بات اللہ کی بارگاہ کی آئی، تو حضرت امام حسن بھی خاموش، حضرت امام حسین بھی خاموش، اور دونوں شہزادے مولا علی کی طرف دیکھنے لگے۔ تو حضرت علی المرتضیٰ نے فرمایا شہزادو تم بھی گواہی دینا، اللہ کی بارگاہ میں بھی گواہی دوں گا، تم بھی گواہی دینا اور اللہ کی بارگاہ میں بھی گواہی دوں گا کہ عمر بن خطاب نے عدل قائم کر دیا تھا، انصاف قائم کر دیا تھا۔ ارے علی کا تو عمر سے یہ رابطہ ہے، حسن و حسین کا تو عمر سے یہ رابطہ ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ نے اپنی بیٹی حضرت عمر بن خطاب کے نکاح میں دی تھی۔ ام کلثوم حضرت علی حضرت فاطمہ کی چھوٹی بیٹی، اس لیے حضرت عمر کو نام دیا جاتا ہے داماد بطول۔ کسی کے داماد کو برا کہنے سے گھر والے اچھا سمجھیں گے؟ بولو، اہل بیت کا داماد حضرت عمر بن خطاب ہے۔ علی تیری فراست کو سلام، تو نے عمر کے ساتھ وہ رشتہ جوڑ لیا تاکہ قیامت تک جو میری محبت کا دعویٰ کرے وہ عمر کی طرف انگلی نہ اٹھا سکے، اور جو عمر کی طرف انگلیاں اٹھاتا ہے دراصل وہ محبت اہل بیت کے دعوے میں جھوٹا ہے، کیونکہ وہ تو گھر کے داماد ہیں، وہ تو گھر کے داماد ہیں۔ تو میرے دوستو وہی عمر بن خطاب، انہی کی اولاد، انہی اسی چراغ کی ایک کرن پاک پتن میں ہے، بابا فرید الدین گنجے شکر، جن کا عرس 1 محرم سے شروع ہوگا 10 محرم تک رہے گا۔ ٹھیک ہے، جب بھی موقع ملے چشتی تو پکار پکار کر کہا کرتے ہیں آؤ نی سیو رل مل کے اج یار ویکھن چلیے، آؤ نی سیو اج یار ویکھن چلیے، آؤ نی سیو رل مل کے اج یار ویکھن چلیے، خواجہ پیر فرید دا دربار ویکھن چلیے، خواجہ پیر سنی سارے پیروں کے ساتھ محبت کرتے ہیں۔ میں چشتی ہوں لیکن قادریوں کا بھی غلام ہوں، میں چشتی ہوں لیکن نقشبندیوں کا مدح خواہ ہوں، میں چشتی ہوں لیکن سوروردیوں کے قصیدے پڑھتا ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے جب فرمایا من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، جس نے میرے جس ولی سے دعوت رکھی، وہاں چشتی نہیں، وہاں قادری نہیں، وہاں نقشبندی نہیں، وہاں سوروردی نہیں، جو بھی ولی ہے سنی سب کا غلام ہے۔ لہذا سارے مل کر پڑھو آؤ نی سیو رل مل کے اج یار ویکھن چلیے۔ جو چشتی ہیں وہ تو بلند آواز سے پڑھے، اور جو چشتی نہیں ہے وہ ساتھ دیں، کیونکہ سنی تو سب ہیں۔ آؤ نی سیو اج یار ویکھن چلیے، خواجہ پیر فرید دا جو نے گلاں ورتیاں ایتھے اساڈے نال نی، جو نے گلاں ورتیاں ایتھے اساڈے نال نی، جا سنائیے خواجہ نو اپنے دلاں دے حال نی، جا سنائیے خواجہ نو اپنے دلاں دے حال نی، آؤ نی اپنے دلاں دا دلدار ویکھن، آؤ نی اپنے ویکھن چلیے، آؤ نی سیو رل مل کے اج یار ویکھن چلیے، خواجہ پیر فرید دا دربار ویکھن، اپنا آپ سجاؤ نی سیو کر کے ہار سنگارنی، اپنا آپ سجاؤ نی سیو کر کے ہار سنگارنی، کریے شوقوں ساریاں خواجہ دا دیدارنی،
کریے شوقوں ساریاں خواجہ دا دیدار نی اج چشتیاں دی شمع دی چمکار ویکھن چلیے آؤ نی سیو رل مل کے اج یار ویکھن خواجہ پیر فرید دا دربار اٹھ حنیف تیار ہو سیاں تیاریاں کر دیاں. یہ شعر میرے والد محترم نے لکھے ہیں. یہ شعر میرے والد محترم نے لکھے ہیں بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کی یاد میں. اٹھ حنیف تیار ہو سیاں تیاریاں کر دیاں جنہاں نے لائیاں یاریاں او نہیں وچھوڑا جر دیاں. اٹھ حنیف تیار ہو سیاں تیاریاں کر دیاں جنہاں نے لائیاں یاریاں او نہیں وچھوڑا جر دیاں. ہاں پاک پتنی خواجہ دے انوار ویکھن ہاں پاک پتنی خواجہ دے انوار ویکھن چلیے آؤ نی سیو آؤ نی سیو رل مل کے اج یار ویکھن چلیے خواجہ پیر فرید دا دربار ویکھن. ہر سلسلہ فیض میں چمکے تیرے موتی کوئی ہے مجدد تو کوئی گنج شکر ہے جس نام کے صدقے سے دعاؤں میں اثر ہے وہ نام عمر نام عمر نام عمر ہے. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ وہ ہمیں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح غیرت ایمانی اور جوش اسلام عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله